بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کی پہلی فوار کے ساتھ ہی سارا ماحول بدل گیا تھا۔ کل سے اسکول کھل جائیں گے، اس احساس سے گھر کے تمام بچوں میں ایک عجیب سی امنگ پیدا کر دی تھی۔ بازاروں میں ہر طرف خریداروں کی چہل پہل تھی، جن میں اکثر بچے اور ان کے والدین تھے۔ سب کتابوں اور یونیفارم کی خریداری میں مصروف تھے۔ شگفتہ شام ڈھلے شہر کے سپر مارکیٹ سے اسکول کے لیے ضروری چیزیں خرید کر اپنے والد کے ساتھ لوٹی تو اسے دیکھتے ہی اس کا چھوٹا بھائی مزمل دوڑ پڑا اور اس کے لیے خریدی گئی چیزوں سے بھرا بیگ دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے تمام کتابیں کا پہیہ اور یونیفارم دیکھ کر اطمینان کر لیا۔ جب اس کی نظر شگفتہ کے بیگ پر پڑی تو اسے فوراً محسوس ہوا کہ اس کا بیگ باجی کے بیگ سے چھوٹا ہے۔ شگفتہ کو اس نے یہ بات بتائی تو وہ اسے سمجھانے لگی کہ میری کتابیں اور بیاضیں بھی تو تم سے زیادہ ہیں۔ تمہارا بیگ چھوٹا ضرور ہے، پھر بھی میرے بیگ سے زیادہ مہنگا اور خوبصورت بھی تو ہے۔ یہ سن کر مزمل خاموش ہو گیا۔ شگفتہ نے جب اپنے بیگ کا جائزہ لیا تو سر پر ہاتھ مار کر بولی، اف، خاص چیز تو رہ گئی، کمپاس باکس چھوٹ گیا نا؟ یا دکان پر رہ گیا؟ نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اسی دوران مزمل نے اپنا بیگ کھولا تو اچھل پڑا، ارے واہ، کمپاس باکس! یہ تمہارے بیگ میں کیسے آ گیا؟ مگر ہم نے یہ خریدا تو نہیں تھا۔ شگفتہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا، یہ گفٹ ہے، جہاں سے یہ خریدا گیا ہے۔ اس دکاندار نے کہا تو تھا کہ اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی گفٹ بھی ہوگا، ہم وہاں دیکھنا بھول گئے تھے، مگر یہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ مزمل، یہ تم مجھے دے دو۔ نہیں، یہ میرے بیگ میں نکلا ہے، میرا ہے، میں کیوں دوں؟ مزمل اڑ گیا اور اسی بات پر ان دونوں میں چھینا جھپٹی شروع ہو گئی اور نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی۔ امی نے دونوں کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی، مگر مزمل ماننے کو تیار نہ تھا۔ تھک ہار کر امی نے شگفتہ سے کہا، بیٹی، تم بڑی ہو، سمجھدار ہو، یہ تو نالائق ہے، تم ہی مان جاؤ، کل بازار سے نیا کمپاس باکس خرید لینا۔ بات خریدنے کی نہیں ہے امی، جب گھر میں ایک چیز موجود ہے اور وہ کسی کے کسی کام کا نہیں تو دوسرا خریدنا کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ وہ تو ہے، مگر اس لڑکے کی بے عقلی کا علاج بھی تو نہیں۔ یہ سن کر شگفتہ خاموش ہو گئی۔ رات گئی۔ جب سب سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو امی نے انہیں ایک کہانی سنائی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں دو لوگ بہت مشہور تھے، عبدالرحمن اور شیخ رحیم۔ دونوں بڑے نیک اور پارسا تھے، سب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کا زیادہ تر وقت اپنے گھر اور کاروبار کے علاوہ مسجد میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن کو کسی کام کے لیے روپیوں کی ضرورت پیش آئی اور وہ رقم جٹانے کے لیے اسے اپنا کھیت بیچنا پڑا۔ شیخ رحیم مالی اعتبار سے آسودہ حال تھا، اس نے وہ کھیت مناسب داموں میں خرید لیا۔ چند دنوں بعد جب شیخ رحیم نے سوچا اس کھیت میں پیڑ لگانے چاہیے، جب اس نے وہاں موجود کنویں کو دیکھا تو وہ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ شیخ رحیم نے مزدوروں کو بلایا اور ایک نیا کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ کنواں کھودنے کا کام جاری تھا کہ ایک دن مزدوروں نے عبدالرحمن کو بتایا، زمین میں کوئی سخت چیز نکل آئی ہے۔ اسے کھود کر باہر نکالا گیا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا صندوق تھا جو سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ خزانہ نکلنے پر مزدوروں نے عبدالرحمن کو مبارکبادی دی اور کہا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ عبدالرحمن نے اس صندوق کو دیکھا تو پریشان ہو گیا، بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہا، یہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے عبدالرحمن سے صرف زمین خریدی ہے، یہ کھیت اس کا تھا،
اسی لیے یہ صندوق بھی اسی کا ہے، ہمیں اسے لوٹا دینا چاہیے۔ اس نے اپنے غلام کو عبد الرحمن کے گھر بھیج کر اسے کھیت میں بلوایا اور پورا ماجرا کہہ سنایا۔ پھر صندوق اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ تمہاری امانت ہے، لے جاؤ۔ عبد الرحمن نے کہا، میں نے تمہیں کھیت بیچ دیا تھا، اس کے بعد اس کھیت میں موجود ہر چیز تمہاری ہے، اس صندوق پر میرا کوئی حق نہیں۔ دونوں وہ صندوق ایک دوسرے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب بات نہ بنی تو معاملہ اس بستی کے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی صاحب بھی اس عجیب و غریب مقدمے کو سن کر حیران تھے اور خوش بھی ہوئے، یہ سوچ کر کہ ان کے بستی میں ایسے نیک اور بے غرض انسان موجود ہیں جن کے دل میں دولت کا ذرا بھی لالچ نہیں۔ قاضی صاحب نے بہت غرور و خوض کے بعد عبد الرحمن سے پوچھا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میری ایک ہی لڑکی ہے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ یہی کوئی 20 سال۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں، میں اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں۔ میں نے یہ کھیت اسی لیے بیچا تھا تاکہ اس کی شادی کا سامان کر سکوں۔ پھر قاضی صاحب نے عبد الرحیم سے سوال کیا، آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ عبد الرحیم نے جواب دیا، میرا ایک بیٹا ہے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ جی نہیں، یہی کوئی 25 سال کا ہوگا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر تو معاملہ بہت آسان ہے عبد الرحمن صاحب، آپ اپنی بیٹی کا نکاح عبد الرحیم صاحب کے بیٹے سے کر دیں اور یہ خزانہ ان دونوں کو دے دیں، آپ دونوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ دولت بھی آپ دونوں ہی کے گھروں میں رہے گی۔ عبد الرحمن نے اسے قبول کر لیا۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو سن کر بستی کے لوگ ایک بار پھر ان کی عقل مندی کے قائل ہو گئے۔ شگفتہ اور مزمل کو یہ کہانی بہت پسند آئی۔ اسی کہانی کے بارے میں سوچتے سوچتے دونوں نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ اگلی صبح جب شگفتہ نے اسکول جانے سے پہلے اپنا بیگ نکالا اور کتابیں رکھنے لگی تو اس نے دیکھا اس میں کمپاس باکس رکھا ہوا تھا۔ مزمل اسی کمرے میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ شگفتہ اس کے لیے رنگ برنگے پلاسٹک کے بلاکس کا سیٹ لائی تھی، انہیں جوڑ کر وہ ایک گھر بنا رہا تھا۔ مزمل، یہ کمپاس باکس یہاں تم نے رکھا ہے؟ شگفتہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، گفٹ ہے آپ کے لیے۔ مزمل کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ شگفتہ نے آگے بڑھ کر اسے میرا پیارا بھائی کہہ کر گلے لگایا۔